خواتین پڑھیں، خود پر فخر کریں۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت آسیہ۔ سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس نے صفا و مروہ کی سعی انجام دی، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ خاتون۔ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئیں، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس نے قصر یزیدی کو لرزایا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ عورت تھی، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو پھر یہ آج کل کی ہم عورتیں اپنے آپ کو بے بس، لاغر اور بیچاری کیوں تصور کرتے ہیں؟ ہماری اسلام میں جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں عورتوں کی، وہ تو بہادر تھیں، انہوں نے بہت بہت بڑی جنگیں تک لڑی، پھر ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ہر عورت کو مبارک کہ وہ عورت پیدا کی گئی۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔